بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، الدرس الرابع والعشرون یعنی 24واں سبق ہمارا چل رہا ہے پچھلے 2 دن سے۔ ہم غیر منصرف کے جو 9 اسباب تھے وہ پڑھ رہے تھے، ہم عجمہ پر پہنچے تھے۔ تو غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے تیسرا سبب العجمہ تھا، یعنی عجمہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کا بیس عربک نہ ہو، جو اصل میں عربی لفظ نہ ہو بلکہ عجمی لفظ ہو۔ عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں وہ سب عجمی ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کل بھی کہ ابراہیم علیہ السلام بغداد کے تھے، یعقوب علیہ السلام فلسطین کے تھے۔ تو ابراہیم، یعقوب اور جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں، 2-4 ناموں کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں وہ سب کیا ہیں؟ غیر عربی نام ہیں، عجمہ ہیں۔ تو یہ ابراہیم اور یعقوب، تو ان کے اندر کیا آ گیا؟ ایک چیز تو ان کے اندر عجمہ آ گئی، اور دوسری چیز یہ ان کے اندر علمیت آ گئی، کیونکہ یہ علم ہے کہ اسم کے کسی خاص آدمی کے نام ہیں، تو یہ پراپر ناون بھی ہے اور عجمہ بھی ہے۔ 2 سبب اس میں پائے گئے تو یہ بھی 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا۔ نمبر 4 الوصف۔ وصف کہتے ہیں وہ اسم جو صفت کے لیے بنا ہو، جیسے احمر۔ احمر مانے سرخ، یہ کسی چیز کی صفت ہوگی، سرخ قلم، سرخ آدمی۔ افضل مانے فضیلت والا، ظاہر ہے کہ افضل بھی صفت ہے۔ تو احمر اور افضل ان کے اندر ایک سبب کیا ہے؟ وصف ہے، صفت کے معنی ہیں۔ دوسرا ان کے اندر ہے وزن فعل۔ دیکھیے احمر یہ احمد کے وزن پر ہے، افضل یہ احمد کے وزن پر ہے، تو وزن فعل دوسرے چیز اس کے اندر پائی گئی، تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے یہ بھی غیر منصرف ہے اور اس پر غیر منصرف کے احکام لاگو ہوں گے۔ نمبر 5 ہے الجمع، جمع۔ تو جمع تو واحد، جمع کا مطلب واحد کی جمع، ولدن کی جمع اولاد، بوائے کی جمع بوائز۔ تو لیکن جمع سے یہاں پر خاص جمع مراد ہے جو مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر ہو۔ ہر جمع نہیں، جیسے ہم کہیں گے رجل کی جمع رجال، ولدن کی جمع اولاد، نہیں، وہ جمع جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہو، جیسے مسجد کی جمع مساجد، درہم کی جمع دراہم، مفتاح مانے چابی، اس کی جمع مفاتیح، مندیل کے معنی رومال، اس کی جمع ہے منادیل۔ تو یہ مندیل، یہ منادیل، مفاتیح یہ مفاعیل کے وزن پر ہے، اور مساجد دراہم یہ مفاعل کے وزن پر ہے۔ تو جو بھی اسم مفاعل کے وزن پر ہوگا وہ جمع بھی کیا ہوگا؟ وہ غیر منصرف ہوگا۔ اور اس جمع کے ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جمع صرف مفاعل کے وزن پر آنے کی وجہ سے غیر منصرف کہلائے گا، اس کے اندر دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6 الف نون الزائدتان، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف نون ہو اور وہ الف نون زائدہ ہو۔ زائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے عربک میں جو بیسک ورڈ ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں جن سے کوئی اسم بنتا ہے، ناون بنتا ہے، وہ 3 ہوتے ہیں، 3 حرف، جیسے آپ نے پڑھا ہے فعل، 3 حرف ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو الف نون ہے یہ کسی اسم کے اندر ان 3 حرفوں سے زائد ہونا چاہیے، ان بیسک والے 3 حرفوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں پر ہے سکران، غضبان۔ دیکھیے سکران میں جو اصل لفظ ہے نا سکر، سین کیفرا، سکر منے یہ کھانڈ، سکر منے کھانڈ، میٹھی چیز، اور سکرانو یہ الف نون کیا ہے؟ اب یہ الف نون اس پورے اسم کا اپنا اصلی حرف نہیں ہے بلکہ یہ زائد حرف ہے۔ اسی طرح سے غضبان آپ نے پڑھا ہوگا، غضب یغضب غضباً و غضباناً معنی ہوتا ہے غصہ ہونا۔ تو غضب غین زود با اصل حرف ہیں، یہ الف نون جو ہے یہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ الف نون جو زائدہ ہو کسی اسم کے اندر تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ وہ اسم غیر منصرف کہلائے گا۔ تو سکرانو غضبانو، اب ہم اس کو سکرانن غضبانن نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو اس کے اندر ایک سبب تو پایا گیا الف نون زائدہ، دوسرا سبب اس میں کیا ہے؟ دوسرا سبب اس میں یہ صفت ہے، یہ ہے نا الوصف، نمبر 4 والا
تو صفت اس کے اندر ہے، کیونکہ سکران معنی ہو گیا نشیلا، غضبن ہو گیا غسیلا، تو رجل سکران رجل غضبان، تو یہ صفت کے صیغے ہیں دونوں، اسم ہیں دونوں۔ نمبر 7 تانیث، تانیث کہتے ہیں وہ اسم جو مؤنث ہو، لیکن مؤنث کے لیے بھی یہ ہے کہ کچھ علامتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ مؤنث بالالف ہو، یعنی وہ اسم مؤنث جس کے آخر میں الف ہو، جیسے حبلا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، جیسے صحراء، ٹھیک، تو یہ بھی صحرا کے آخر میں الف ہے، تو اس حبلا اور صحراء یہ 2 الف جس اسم کے آخر میں ہوں گے وہ اسم مؤنث کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح سے مؤنث بالتا وہ اسم جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، جس کے آخر میں مؤنث کی تا ہو، جیسے طلحہ، حمزہ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم مذکر مؤنث ہی ہو، وہ اسم مذکر ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تائے تانیث ہو، ٹھیک، جیسے طلحہ، تو یہ مرد کا نام ہے طلحہ، تو آخر میں جو یہ تا اس میں ہے یہ تائے تانیث ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ اسم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلحہ، حمزہ، تو یہ طلحہ اور حمزہ دونوں کیا ہیں؟ یہ غیر منصرف ہیں۔ 2 چیزیں اس میں بھی پائی گئی، ایک طلحہ میں تانیث لفظی ہے، تانیث ظاہری ہے، مؤنث ظاہری، اور دوسری چیز اس میں علمیت ہے، یہ علم ہے اس لیے کہ آدمی کا نام ہے۔ تیسرا ہے مؤنث بالمعنی، تانیث بالالف 1، تانیث بالتا کتنے ہو گئے؟ 2، اور تانیث بالمعنی یعنی وہ اسم جو معنوی طور مؤنث ہو، جس میں کوئی لفظی علامت نہ ہو۔ اوپر کے دونوں اسم مؤنث تھے، حبلہ اور طلحہ، نمبر 1 اور نمبر 2، لیکن پہلے میں الف تانیث کی علامت تھی، دوسرے میں تا تانیث کی علامت ہے، تیسرا ہے اس میں کوئی علامت نہیں ہے لیکن یہ معنوی طور مؤنث ہے، یہ اسم مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے نہیں ہوتا ہے، جیسے زینب، جیسے مریم، ٹھیک، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان کے آخر میں الف لام ہو یا یہ علامت تانیث ہو یا نہ ہو۔ تو زینب کے اندر 2 سبب کیا پائے گئے؟ ایک یہ ہے کہ یہ تانیث ہے، مؤنث ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ علم ہے، اس لیے کہ عورت کا نام ہے۔ تو نمبر 8 ہو گئے العدل، العدل کہتے بھی ایک سبب ہے، اس کا وزن ہے عمر اور ظفر، یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، اس کی تفصیل تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن عمر اور ظفر یعنی فعال کے وزن پر جو بھی اسم ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم غیر منصرف مانیں گے، غیر منصرف مانیں گے۔ العدل اصل میں تھوڑا سا ہم بتا دیں گے، العدل کہتے ہیں جو دوسرے اسم سے بدل کر آیا ہو، یہ عمر اصل میں عامر سے نکلا ہے اور ظفر ظافر سے نکلا ہے، تو عمر یہ کس سے نکلا ہے؟ عامر سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ عدل، اس کا عدل ہوا ہے عامر سے، یہ عامر کا معدول ہے، اس کے اندر عدل کی صفت آئی ہے، یہ عامر سے نکلا ہے، تو ایک سبب تو عمر اور ظفر میں کیا ہے؟ العدل ہے، دوسرا اس کے اندر جو دوسرا سبب ہے وہ علمیت ہے، اس لیے کہ عمر اور ظفر دونوں مرد کے نام ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 9 سبب ہیں، تو آپ کو ان 9 سببوں میں سے کتنے ڈھونڈنے ہیں؟ کسی اسم کے اندر ان 9 میں سے 2 ہونے چاہیے، 9 میں سے 2 ہونے چاہیے، 2 سبب، تو وہ اسم مذکر، اسم کیا ہے؟ غیر منصرف کہلائے گا۔ فی الحال اس سال آپ کو صرف یہ 9 سبب یاد رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال اور آئندہ جب آپ عربی پڑھیں گے تو اس کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پر یہ بہت مختصر دیا ہوا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔